اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج 5 اگست اور اس وقت تقریباً 5:30-6 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان کا۔ آج ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ترین جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج دلاور صاحب ہیں، اور کاش ہماری سپریم کورٹ کے ججز اتنے طاقتور ہوتے تو پاکستان میں آئین شکنی کا تصور بھی محال ہو جاتا۔ آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دلاور صاحب نے توشہ خانہ کیس میں ایک ججمنٹ دی ہے 12:30 بجے اسلام آباد میں، اور اتنے طاقتور ترین جج ہیں پاکستان کے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دوں، لیکن میرا بس نہیں چل سکتا، کیونکہ 12:30 بجے دلاور صاحب نے فیصلہ دیا ہے۔ 12 بجے پہلے اعلان کیا کہ 12:30 بجے یعنی 30 منٹ میں ہم فیصلہ کر دیں گے، اور 12:30 بجے ججمنٹ پاس ہوا، یعنی اس 12:30 بجے اس ججمنٹ پر جو کہ کہیں سے تیار ہو کے جج صاحب کی ٹیبل پہ آئی تھی یا آئی ہوگی، اس پر جج صاحب نے سگنیچر کیے۔ اور یقین کیجئے کہ لیگل پروسیجر تو یہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے بعد ایکیوز کو یا کنوکٹ جس کو کیا جاتا ہے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اگر وہ اس کورٹ کی پریمیسز میں نہ ہو تو علاقے کی پولیس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سرچ کریں اور اس کو اریسٹ کریں۔ لیکن کیا کہنے دلاور صاحب جج کے کہ انہوں نے 12:30 بجے ججمنٹ پاس کی، اور 1 بجے اسلام آباد کی پولیس جو کہ پہلے ہی زمان پارک لاہور میں ڈپلوائے تھی ٹو اریسٹ دا چیئرمین آف پی ٹی آئی، اٹ مینس کہ پولیس کو ججمنٹ کا پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ججمنٹ آئے گی اور ہم نے اریسٹ کرنا ہے، تبھی تو پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے گھر زمان پارک پہنچی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک 20 سے 25 منٹ بعد انہوں نے زمان پارک پہ جا کے عمران خان کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اریسٹ کیا، اور وہاں سے 6 گھنٹے لگے ان کو اسلام آباد اور پھر پنڈی اور پھر جا کے اٹک جیل میں ان کو شفٹ کیا۔ اچھا، اس کے بعد مزید ایک بڑی بات ہوئی کہ اسی دن رات کو جج صاحب اسلام آباد سے لنڈن تشریف لے گئے، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ جس سیمینار میں، جس کانفرنس میں، جس ٹریننگ میں شریک ہونے کے لیے دلاور صاحب گئے ہیں، اس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج فیضان صاحب کا نام کئی مہینوں سے آیا ہوا تھا اور انہوں نے جانا تھا، لیکن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروقی صاحب نے جو ہے وہ عدل فاروقی کرتے ہوئے انہوں نے اس نام کی جگہ پر فوری طور پر اس ججمنٹ پر سائن کرنے کا ریوارڈ دینے کے لیے فوری طور پر کسی کے کہنے پہ انہوں نے ان کو فیضان کی جگہ پر لنڈن بھیج دیا۔ تو تاثر یہ آیا کہ پی ایم ایل این کے لیڈر جب نواز شریف کو سزا ہوئی تو وہ لندن بھاگ گئے۔ پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف کو جب سزا ہوئی عدالت سے، سپریم کورٹ سے، تو وہ لندن فرار ہو گئے، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جب سزا سنائی گئی تو سزا سنانے والے جج صاحب لندن فرار ہو گئے اسی رات۔ یہ ایک سین کریٹ ہوا ہے جو سوچنے والوں کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج دلاور صاحب کی بات، اور وہ اتنے طاقتور آدمی ہیں کہ ان کی ججمنٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد ملک کے ایکس پرائم منسٹر، پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی اس ٹائم سیاسی جماعت ہے، اس کے چیئرمین کو ود ان 30 منٹس اریسٹ کیا گیا اور ان کو اٹک جیل پہنچا دیا گیا۔ اور ایک ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کے 5 معزز ترین ججز صاحبان نے ایک فیصلہ کیا کہ پنجاب میں صوبائی الیکشن فلانی تاریخ کو ہونے چاہیے، اور فنڈ جاری کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن مجال ہے کہ پاکستان کی ایگزیکٹو پر کوئی جوں تک رینگی ہو ان کے کانوں میں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے
उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं। और मज़े की बात है, आज तक हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकी, बल्कि अब उस केस की बाज़ गश्त भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि कुछ नादीदा ताकतों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लब सीने पे मजबूर कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पोजीशन में हमारे एडिशनल सेशन जज दिलावर साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। वो एक 20 ग्रेड के अफसर होके उन्होंने अपने फैसले पर 30 मिनट में अमल कराया और मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी जमात के लीडर को पकड़ के और उस जजमेंट पर, rather than that judgment is right or wrong or legal or illegal, whatever, it is the part of the judgment and we will not discuss upon the merits of the judgment, but उस जज साहब ने उस जजमेंट पर 30 मिनट पे अमल कराया। इसको कहते हैं फास्ट अदल का निज़ाम। तो काश हमारी सुप्रीम कोर्ट जैसे दिलावर साहब से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से कुछ सीखे और अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए, ताकि लोगों का एतबार सुप्रीम कोर्ट पर बन जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस साहिबान, जो कि तमाम ग्रेड से ऊपर होते हैं और जिनको आइन सदर पाकिस्तान तक मुल्क के किसी भी इदारे से अपना हुक्म मनवाने पर पाबंद कर सकती है, काश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिलावर साहब से सीखें कि फ़ैसलों पर अमल कैसे कराया जाता है। बहुत शुक्रिया।